والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال النبي صلى الله عليه يوم الجمعة إلى آخره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش پڑھو سب حضرات. حضرات محترم، سب تو پہلے میں تسو حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرے نا کہ مالک لم یزل دے فضل کرم اور احسان نال تساں اس مسجد کو جامعہ مسجد بنائے اور جامعہ دی تکمیل اون ویلے تھی دیئے جن لے اون دے اندر جمعہ دی نماز ادا کی تھی وجہ. جمعہ دی فضیلت اس تو زیادہ کیا ہو سکتی ہے
کہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس و اطہر و امجد دے نال ایک ارشاد فرمائے کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ ہفتے دیاں 8 نماراں وچوں سب تو خیر والی نمار، بھلائی والی نمار، اچھی نمار، چنگی نمار، وہ نمار جمعے والی نمار ہے۔ سائن اگو وضاحت فرمائیے کہ اے او نمار ہے فیہ خلق آدم، تہاڑے میرے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی جمعے والی نمار پیدا فرمائے، یعنی تمہاری میری ابتدا وہ جو حضرت بابا آدم کو لو ہے اسا انہاں دی اولاد ہیں، تو گویا ساری ابتدا بھی کیلی نمار کو لو تھی دی پئیے، زوران بولو، جمعہ والی نمار کو لو، اور میرے آقا نے دسے کہ قیامت جڑی نمار قائم تھی سی او نمار بھی جمعے دی نمار ہو سی۔ کیڑی نمار ہو سی؟ جمعے دی نمار۔ اور تو کو پتہ ہے قیامت دا کہ من ماتا فقط قام قیامتہ، فرمایا جیڑا بندہ جرلے فوت تھی وے دے گویا ان دے واسطے قیامت قائم ہوئے دیئے۔ اساں تے کہیں سوچے ہی نہیں ہے، اساں دادیں بڑی دور ہے قیامت۔ مول صاحب سن مولیاں کہنے تھکے کھڑے ہیں قیامت قیامت، توجہ ہے نا؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر فرمایا، میرے دکھائے اشارہ کیتا سائیں، انا والساعہ کہاتین، کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دیاں نشانیاں وچوں ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت دے درمیان فاصلہ اتنا ہے جی میں فرمایا میریاں انہاں 2 انگلی دے درمیان فاصلہ ہے، یہ میں اشارہ کر کے دسا۔ قیامت دا عقیدہ میرے اللہ نے قرآن دی سب تو پہلی سورت دے اندر بیان فرمائے۔ بنیادی 3 عقیدے ہیں، کتنے؟ 3۔ پہلے نمبر تے اللہ دی توحید، دوسرے نمبر تے عقیدہ رسالت، اور تیسرے نمبر تے عقیدہ قیامت ہے۔ تو سوتے میں روز ہر نماز دے اندر اور ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تلاوت کرنے آئے کہ الحمدللہ رب العالمین،
اے اللہ دی توحید کہ دنیا دیاں ساریاں حمدہ، ساریاں تعریفہ، سارے ستودات او اللہ رب العالمین واسطے ہیں۔ الرحمن الرحیم رؤوف رحیم رحمت للعالمین، ارافت رحمت، رحمانیت نسبت، رحمت نسبت میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ہے اے عقیدہ رسالت۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا کہ مالک یوم الدین، او مالک ہے دن قیامت دا، اللہ ہر دن دا تو مالک، ہر دن دا تو مالک، مہینے تیرے، ہفتے تیرے، راتاں تیریاں، دن تیرے، اللہ اے سال تیرے، اور اے جتنے ایام مہینہ ساریاں دا تو مالک ہیں، لیکن اللہ خصوصی طور تے اتنا سامنا چاہتے کہ جتنا میں سارے دنوں دا مالکا، او دن 12 گھنٹے آنگا، او رات 12 گھنٹے آندی، یا 14 گھنٹے آندی، او دن 10 گھنٹے آندا، لیکن مالکی یوم الدین او قیامت جالی 50,000 سال دا، کہ یوم الدین 50,000 سنہ، اللہ دے او ایک دن کتنے سالوں دا؟ زورن بولو 50,000 سال دا۔ لیکن جڑا مومن مسلمان اللہ دی توحید تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے اتے یقین و ایمان رکھ دے، فرمایا اون ڈیمار اوکوں ایڈی ہی ایمیں منٹاں تے سیکنڈاں دا لگ سی۔ سبحان اللہ نہیں بھی آدھے، اس وقت سے نہیں بھی آدھے کہ سارا ایمان کمزور ہے، یقین ہے کمزور ہے نا۔ آیت میں پڑھی ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جلے آزان آوے نماز واسطے جمعے دی نماز، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ کے آؤ، بھج کے آؤ، زور لا کے آؤ، کوشش کر کے آؤ کہ دی طرف اللہ دے ذکر دی طرف، اللہ دے ذکر دی طرف، یعنی مسجد دو آمنا، یہ بھی گویا اللہ دے ذکر دو آمنائے، مولی صاحب کی میں ذکر دو آمنائے، مسیحوں دے پڑھ رہے، مسجدوں دے پڑھ رہے، فرمایا اے لوگو ذکر دا مانا اللہ دی یاد، ذکر دا مانا اللہ دی یاد، گویا مسجد نے، مسجد والیاں نے تو یاد کیتے اور اتھا یاد کے دیئے وہ اللہ دی یاد ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک کہندہ بھولاوائے کہندہ ساڑھے زورن بولو اللہ تو کو نہیں بھولیا، اللہ تو کو زورن بولو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ویندے پہن تور دے اتے
ایک بندہ آیا، انہیں آکھیا یا نبی اللہ، میرے اللہ کول میرے بارے پوچھا ہے تا صحیح کہ جائیں دی مہار دا میں جمیا نہ میں کو بخار، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ سر درد، نہ کوئی جوڑاں دا درد، نہ دل دا درد، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، میرا اللہ میں کو پیدا کر کے کتھیں بھولتا نہیں گیا جو یہ کوئی پیدا کیتا ہم، میرے بارے ذرا پوچھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلے آپ اللہ کو لو گئے واپس تشریف گھن ہے۔ وہ بندہ آ گیا، جی اللہ دے نبی پوچھا ہوئے؟ فرمایا جی ہاں پوچھا ہاں۔ اللہ دے نبی اللہ نے وقت کیا جواب دیتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرا امتی، جب میں تیرے بارے دے اندر اللہ نال گال کی تیئے تو اللہ نے فرمائے میرے موسیٰ میرے امتی کو اکھائے میں تے کو بھولیا نہیں، میں تے دریاواں دیاں سمندراں دیاں تاہاں دے اندر ترن والیاں مچھیاں کو بھی نہیں بھولیا، میں تے پہاڑاں دیاں غاراں دے اندر رحمن والیاں کیڑیاں مکوڑیاں کو بھی نہیں بھولیا، میں تے کو کی میں بھول سکتا، تمہیں کو ڈاٹھا یادیں، میں تے کو تکلیف دنیا تے نہیں دیتی، لیکن تو جلے ان میرے کولا آسیں، میرے کولا آسیں، میں تیرا پتہ کرے سا، تیرے کول حساب گھن سا، تیری خبر گھن سا، میں تیرے ہر لمحے دی خبر رکھدا، ہر وقت تے تیرے ہر عمل دی میں خبر رکھدا، تو آسیں میں تیرا پتہ گھن سا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک گال کی دیئے، ایک بندہ جی میں کھڑائی فوراً سجدے دے اندر چلا گئے اور رو رو کہ اللہ دے حضور دعا پیا کرے دے، میرا اللہ تو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رب ہے، میرا پیدا کرن والا ہے، تو جو میرا مالک ہے، جی میں چاہمیں میرے کول حساب گھنے، اللہ میں تیری خدمت دے اندر حاضر ہوں، لیکن میں تیرا شکر پیا ادا کرنا کہ تائیں میں کو یاد نہ رکھیا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت زور ڈال، شان رسالت۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ قرآن دے اندر آدے فَاذْكُرُونِي اَذْكُرُكُمْ، تو سمیں کو یاد کرو میں تو کو یاد کرے سا، تو سب میرا ذکر کرو میں تو انا ذکر کرے سا، ذکر بمانی مجھے یادے یعنی دل دے اندر توجہ لال میری گل سن سو، دل دے اندر یقین بلاؤ کہ میرا اللہ میرا خالق ہے، وہ ہر وقت میرے نالے گھر دے اندر، میرے نالے سفر دے اندر، میرے نالے حضر دے اندر، میرے نالے بر و بحر دے اندر، میرے نالے میں جس مقام سے بھی آؤں، میرا مالک میں کو کلہ نہیں چھوڑے گا، میرا مالک میں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ قرآن دے اندر آدے اے میرا بندہ
تو جے مقام دے اتے موجود ہے نا میں تیرے نال نال چلدا ہاں اے میرا بندہ جتھاں تسا ہیکی وے دوجھا میں تورے نالا جتھا روحی وے تریجھا میں نالا جتھا تریجھی وے چوتھی میری ذات نالے جتھا چاری وے پنجواں میں اللہ نالا اگو تک بھی اللہ دا پہ خمسۃ سادسہم جتھا پنجوے چھیواں میں اللہ نالا میں تیرے ہر عمل دے ہوتے نگاہ رکھی ہوئی ہے اے ہے اللہ دی یاد اللہ دی اساں آدھے بھی پیر صاحب آمن حضرت صاحب آمن وہ آکھیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 وہ بھی ذکر ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے ذکر ہے زور نال کرو تاں بھی ذکر ہے ہولے کرو تاں بھی ذکر ہے لیکن سب تو بڑا ذکر جڑا ہے نا وہ اللہ دی اے یاد یقین دل دے نال دماغ دے نال کہ میرا اللہ میرے ہر عمل کو ہر قول کو ہر فعل کو وہ ڈہدا کھڑے تے میرے نال نال سادہ یقین بن دے بولو تے صحیح بن دے نہیں بن دا ایویں آدھے ہیں زبانی کرام میرے کسائی موڑ والے دوستو اگر یہ یقین بنیا پختہ یقین بنیا کہ میرا اللہ ہر وقت میرے نالے تو اللہ دی قسم چور چوری نہ کریا کہ میرا اللہ میں کو ڈہدا کھڑے تے میرا اللہ میرے نالے جار جاری نہ کریا کیوں جو اللہ میرے نالے زنی زنا نہ کریا کہ میرا اللہ میں کو ڈہدا کھڑے اور ڈکو ڈکیٹی نہ کریا جو میرا اللہ میں کو ڈہدا کھڑے گھٹ تو لڑ والا گھٹ نہ تولیا جو میرا اللہ میں کو ڈہدا کھڑے دامت برکاتہم العالیہ دے واز تقریران سن دے رہاں دے وے ایک نمار بیان پہ فرمیندے آن حکم اے ہے کہ جرلے توانی کوئی میت ان دی موت دا وقت قریب آونجے ان دے نیڑے کٹھے تھی وہ تے لقنو موتاکم اپنے مرن والے کو کلمے دی تلقین کرو آکھو نا ان دے نال نال کلمہ پڑھو تاکہ وہ بھی تو کو دیکھ کے پڑھن لگ ونجے بندے کلمہ پڑھ دے پین یہ دیکھدا پائے سندا بھی پائے بالآخر آہر بھی کرے دے کوشش کرن لگ دے ولا آہدے مارکا میں دکاندار ہم جلے میں سودا تو لیندہ ہمیں نا تے او ترکڑی دے اندر جڑا کانٹا لگا ہویا ہوں دے وہ انتے یا انتے آدھے میں گھٹ تو لیندہ ہوں میں کوشش کرے نا جو میں کلمہ پڑھاؤں لیکن جلے کلمہ پڑھن لگدا وہ کانٹا جڑا ہے نا میرے گلے دے اندر آ کے اٹک وے دے میرے منہ ہی چو کلمہ نہیں نکلدا اسائیں چو ہر دکاندار ان دی کوشش ہوندی ہے جو گاہک ذرا منہ پھیرے تے میں ڈنڈی مارا گاہک ذرا انتے انتے دیکھے یہی کو پتہ نہ لگے بس میں میں چیدے ہوئے ایویں جو کرا چاہ وہ کاٹا تھا انتے لگا آدھے بہت ساری قومہ ہن جنہ دے اندر اے بدعملی ہے این دی وجہ کر کے اللہ انہاں کو تباہ و برباد کر چھوڑے تے ساکو قرآن اج حکم فرمایا وَأَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ کہ جلے کئی شے تولی کرو یا کوئی شے ناپی کرو او کو انصاف نال تولیا کرو
میں تولیا کرو انصاف نہ. میرے عزیزوں میرے دوستوں میں گزارش کر رہا ہوں اگر سدا یقین بنیا کہ میرا اللہ میں کوڈے دا کھڑے ناپ تول دے اندر کمی نہ ہویا زانی سرا نہ کریا توجہ کرائے جمعہ دا ٹائم ہو رہے حضرت یوسف علیہ السلام اولو العظم پیغمبر زلیخا نے نال لائے اندھا ارادہ غلط ایک کمرے گھنوے دیئے دروازہ کنڈا بند روجے گھنوے دیئے دروازہ کنڈا بند 3 4 5 6 7 کمریاں دے پار بن کے قفل لا کے کنڈے دروازے بند کر کے تے اللہ دے نبی کو دیئے ہائی تلک اے یوسف میری طرف دیکھو میرا حسن جو بندے اندارے میرا شباب جو بندے اندارے اللہ دا نبی دے کہ قالا معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ اللہ دی عام شام وینا زلیخا کر لگی یوسف کوئی نہیں دے دا آپ نے فرمایا او تا ڈہ دے ایکو سمجھ نہیں آئی آدھیے دروازے بندن کنڈے بندن الماڑیاں بندن روشن دان بندن کوئی نہیں دے دا آپ نے جو ابلائی میں اشارہ کی تے ہی ڈٹھے چونٹے چیندہ ایک چھوٹا جیاں بت بھی آئی دوڑ کے گئے بھج کے گئے دوبٹہ لہائے سی بھج کے بتے سٹ کے واپس آ گئے آدھیے ہونتا ہوں دے اتے بھی دوبٹہ سٹنا اور نہیں دے دا آپ نے فرمایا تیرا خدا ہی دوبٹے دے تلے لک گئے تے میرا خدا وہ ہے جڑا 7ویں آسمان تے بہ کے 7 زمینہ دے پار بھی دے فرمایا وہ تلے دا کھڑے انہیں یادی نہیں لے دا نوجوان میرا دن بھر گلی کوچے پھر دے بازار پھر دے کوئی مئی بی بی عورت سامنے نظر آوے پردہ تا ہے کوئی نہ ہے بولو دے صحیح پردہ ہے ہیں سارا پردہ ہے یہ نک دا پردہ ہوں دے یا اکھ دا پردہ ہوں دے بولو دے صحیح ہیں اکھ کھلیے تے نک بندے آدھے ہیں کیا ہے پردہ ہے ول نوجوان اکھ پھیرویں جو دیکھ کے اکھ مار کے ول دے شام کو چوکی چ بہ کے آدھے فلاں دی بیوی فلاں دی بہن فلاں دی بیٹی میں اکھ بچا کے اکھ جو مریے کہنی ڈٹھا کہیں کو پتہ نہیں چلیا فرمایا تم آدھے کہنی ڈٹھا کوئی نہیں دیکھ سکیا اللہ دا قرآن آدھے یعلم خائنت الاعین یہ جڑی تیری خیانت کرن والی اکھیں نا اور تے کہنی ڈٹھا میں تا ڈہدہ کھڑا یعلم خائنت الاعین یہ جڑی خیانت کرن والی اکھیں اساں ہی کو گناہ ہی نہیں سمجھیا کریں سمجھ دیں ہیں نہیں سمجھیا
حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی پیا دن اللہ میں تیری آم شام دے اندر ہاں. اللہ صحیح نے فرمایا اچھا یوسف ہی میں کر تے میری پناہ منگیے میں تے کو بچے نا. اللہ کیا کرا؟ فرمایا اس دروازے تے ہاتھ مار. اللہ ایک دروازہ ہوئے تے ہاتھ مارا دو ہومن تے مارا ترائے تالے ہومن چار ہومن میں کی میں بھج سکتا. فرمایا یوسف پریشان نہ تھی وہ میں جو آدھا پیاں میں تیرے نالا بس دروازے تے ہاتھ مارنا تو ہر کم میں ستہ کو ہک بنا کے تے کھول کے تو کو بہر گھرنا ہونا میرا کم میں. وہ کر سکتے نہیں کر سکتے. ہون مولانا صاحب جلے حضرت یوسف علیہ السلام میں اگھاں نکلے تے زلیخا پچھو آئی اون ڈٹھے یہ تے ہون یوسف علیہ السلام اللہ نے کارنامہ کیتے معجزہ کیتے کہ 7 دروازیاں دا ہک بن گئے تے یہ دوڑ رہی ہیں این بھج کے پچھوں حضرت یوسف علیہ السلام دے چولے کو پکڑے. کس کو پکڑے؟ زور نہ بولو. اتھو چولے کو پکڑے. زریخان دا ارادہ پلید ہے یہ میں نا تے اوہ لے وہ پلید ہے تے اللہ دا نبی پاک ہا. نوجوانوں غور کرائے اللہ دا نبی پاک زلیخا پلید ہاتھ ہی دا پلید ہاتھ جنلے پیغمبر دے پاک کرتے تے لگے پاک چولے تے لگے. اللہ نے قرآن اچ این چولے کو مخاطب کی تھے. فرمایا او کرتیا او چولیا ان کانا قمیصہ قد من قبول. فرمایا وقدت قمیصہ قد من دبر. اون قمیص کو اون چولے کو اللہ نے مخاطب کی تھے. فرمایا او چولیا او کرتیا ہمیں تو پاک میرے نبی دے وجود کو لگا. ہمیں کتھا لگا؟ ہمیں نوجوان سن سن ذرا کتھا لگا ہو یہی چولا؟ نبی دے وجود کو. نبی دا وجود بھی تے جیڑی شے بھی نبی دے وجود نال لگے وہ بھی پاک. لیکن این پاک کرتے کو ہن ہاتھ لگ گئے کہندا لگے ناپاک عورت دا ہاتھ لگے. اللہ فرمایا ہن میں کو یہ برداشت نہیں ہے. فرمایا او چولے دا ٹکڑا بھی اللہ نے اون دے ہاتھ دے اندر دے دیتے اپنے نبی دے وجود نال برداشت نہیں کی. تے گال تسا سمجھے نہیں میں آکھی کتھا ہے. میں کیا آکھے میں کہ ابو بکر و عمر پاکن کے نا پاک ہیں. زورن بولو پاک ہیں. کہندے نال وجود لگدا پے آئے کہندے نال لگدا پے نبی دے وجود دے نال. اور وہ وجود ایویں نہیں بلکہ کفن دا کپڑا زور نہ بولو کپڑا نالے. ابو بکر دا کفن بھی حضرت عمر دا کفن بھی نالے. جو اے پاک ہن اللہ دا سامنا چاہدے کہ اگر وہ کپڑا بھی ناپاک تھی وے تو میں نبی دے وجود تے برداشت نہیں کر سکتا. جب وہ تکبیر شان رسالت شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا فاروق اعظم تو گال سمجھ آئی. اللہ آدھے کہ میں وہ کپڑا بھی برداشت حالانکہ وہ چولا ہا نبی دا کیا ہے چولا ہا پیغمبر دا. خدا نے آکھے میں کو وہ بھی برداشت نہیں ہے کیونکہ این دے اتے ہن ہاتھ لگ گئے گندی عورت دا اون ویلے ناپاک عورت دا. تو کو سوچ کیوں نہیں آتی کہ لوگ تھوڑے سامنے گفتگواں کریں دن گل ہی کریں دن
جناب سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دے بارے دے اندر ذرا وہ مقام کو تو دیکھو، مقام کیڑا ہے؟ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جڑا ایک واری جنت پہنچ ونجے بلا او باہر نہیں آندا، او جنت پہنچے ہوئے اے ایمان ودے پوچھ دیں نہیں سمجھ آتی۔ میرے دوستو، میرے بزرگ